بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 39واں دن 9 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قوم بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 40 مرتبہ آیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ان کے 12 فرزندوں سے جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب یہودیت ہے۔ مذہبی و قومی اعتبار سے تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تقریباً 2000 سال تک ان کے اندر انبیاء و مرسلین پیدا ہوتے رہے اور دنیاوی ترقیاں بھی انہیں صدیوں تک حاصل رہیں۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام جیسے اللہ کے رسول اور عظیم سلطنت و حکومت والے بادشاہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور شاہ مصر اسی قوم میں پیدا ہوئے۔ دین اسلام کے ظاہر ہونے تک یہ لوگ اپنے وطن ملک شام سے نکل کر عراق، مصر، حجاز اور ان کے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ خاص طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد ان کی آبادیاں تھیں۔ یہ لوگ بڑے مالدار اور تجارت میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ان پر اپنے خصوصی انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ان کی بدعمالی، بدعہدی، مسلمانوں اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ان کی بدسلوکی اور دوسری بہت سی خرابیوں کا ذکر کیا ہے اور انہیں اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمین کے خزانے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بے شمار خزانے پیدا فرمائے جن سے ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کہیں زمین سے مختلف قسم کے رنگ برنگی قیمتی پتھر نکلتے ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ کہیں کوئلہ نکلتا ہے جو جلانے کے کام آتا ہے، اور کسی جگہ سے پٹرول نکلتا ہے جس سے بڑی بڑی مشینیں، ہوائی جہاز، ریل گاڑی اور دوسری سواریاں چلائی جاتی ہیں۔ اور اسی زمین سے سونا چاندی بھی نکلتا ہے جن سے زیب و زینت کے لیے قیمتی زیور بنایا جاتا ہے۔ اور پھل فروٹ پیدا کیے جو انسانی جسم کو طاقت بخشتے ہیں۔ زمین کے اندر اتنے سارے خزانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ شخص جہنمی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پانی پینے کا سنت طریقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے۔ جب برتن منہ سے لگاتے تو بسم اللہ پڑھتے، اور جب دور کرتے تو الحمدللہ کہتے۔ اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، استغفار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں گناہوں کی وجہ سے ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے کو لگ جاتا ہے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، شہید کو بھی قرض ادا کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا پھر کچھ دیر زندہ رہا اور قرض نہ اتارا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنا قرضہ نہ اتارے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے محبت آخرت کی بربادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ تو تم لوگ باقی رہنے والی یعنی آخرت کو ختم ہونے والی یعنی دنیا پر ترجیح دو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اللہ کے ولی کی کامیابی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو جو لوگ خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زہر اور جادو سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے مدینے کی 7 اجوا کھجوریں استعمال کر لے، اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں، پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔